بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بابا اشفاق احمد اپنی ایک کتاب میں ایک پاکستانی نوجوان ٹیچر رضوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ رضوان بیان کرتا ہے کہ میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اٹیچی کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کافی دیر تک کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر بولا لیکن میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا سر لیکن جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میری سفارش کی، پھر میرا ڈین سے انٹرویو ہوا، اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی غلطی کروں۔ میں نے کہا سر یہ ویزا وائس چانسلر نے جاری کیا ہے جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا اور مجھ کو ایسے 15 وزیروں کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید حجت کی تو اس نے کہا جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈرک کے الفاظ گونجے، مسٹر رضوان تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ غلط ہوتا ہے۔ اور میں نے غصے میں جواب دیا تھا کہ جناب یہ لوگ یعنی سعودی ہمارے لیے بڑے محترم اور قابل عزت ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا ایک وقت آئے گا تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے۔ ہر بار اٹیچی کا جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ 2 مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر بیل بجی، ٹین ڈبے والا کوئی تھا، کوئی 70 سال کا ہوگا بابا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلا کچیلا، پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا۔ کہنے لگا صاحب 10 سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے، آج پہلی بار کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا ہاں بولو۔ کہنے لگا یہاں نہیں وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے مگر میرے پاس 1 پیسہ نہیں ہے۔ آج کل کام بھی بہت مندہ ہے، کئی لوگوں سے ادھار مانگا، سب نے منع کر دیا۔ کل رات بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا اور آواز آئی ان سے جا کر مانگ لے، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے ازراہ مذاق پوچھا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ بولا صاحب سادگی سے شادی کرنی ہے، رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہی ہوگا، کوئی 30,000 کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا 50,000 تو آج کل صرف دلہن کے بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا، مگر اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ وہ بولا صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی اور لجاجت۔ وہ پھر بولا میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا۔ میں عجیب شش و پنج میں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کہیں پڑھا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کیا کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ 30,000 دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا۔ کوئی 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ بولا ہاں مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہو جو بیل بجائی ہے، جلدی بتاؤ مجھے بہت کام ہے۔ کہنے لگا صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی کہ مولا قرض تو دلا دیا ہے اب ادائیگی میں بھی مدد کر دے، اور سو گیا۔
تو پھر آپ کا گھر نظر آیا، آواز آئی کہ تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا کر بتا دے کہ اس کا بھی کام کر دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا۔ لیکن کمرے میں آ کر کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت کوئی راستہ نکال دے۔ میں نے تنک کر کہا 3 بار تو جا چکا ہوں، وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ اب تو اس کو میرا چہرہ بھی یاد ہوگا۔ والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح۔ کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کرسی پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے۔ بولا ہاں، ان کو 1 ہفتہ ہوا واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے اور میں نے ان کی جگہ چارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے، بولا آپ بہت لیٹ آئے، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکرٹری کو بلایا، کہا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رینٹ 1 ماہ کی سیلری کا چیک بھی بنا کر لے آؤ، اور سنو چائے بھجوا دینا۔ میں ایک لمحہ کے لیے گم سم سا ہو گیا کہ قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ پرانے عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ اوپر والے نے شاید اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی، کیا صرف میرا کام کروانے کے لیے؟ پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی، بتایا کہ بہت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل ہوئی آنے میں۔ تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے رہتے ہیں۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس کی اردو سن کر۔ میرا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنسا، بولا میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستانی ایک ذہین، محنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر استادوں سے۔ چائے ختم ہو گئی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹ اور چیک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے 3 ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، ضرورت مندوں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کے چہروں پر خوشی لانا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔